آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لوگ یو پی ایل ٹی گریڈ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی اردو مینس کی ریگارڈنگ، جو آپ کا اگزام ہونے والا ہے 13 جون کو 2026 میں۔ تو اسی کے ریگارڈنگ آپ لوگوں کو ہم نے لیکچر سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جس میں جو مین ایگزام ہونے والا ہے وہ ہوگا آپ کا سبجیکٹیو، یعنی کہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں ریٹن، جس میں 20 سوال آئیں گے۔ 10 سوال آپ سے شارٹ پوچھے جائیں گے اور 10 سوال آپ سے جو ہے وہ لانگ پوچھے جائیں گے۔ تو اسی سیریز میں یا اسی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے آپ کے سیشن میں سوال ہے، اردو زبان کے آغاز سے متعلق مسعود حسین خاں کے نظریے کی وضاحت کیجیے، یا اس کی نوٹ لکھیے، یا اس کے بارے میں اپنا خیال لکھیے۔ تو اس طریقے سے سوال آ سکتا ہے، اور اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے حوالے سے جو زیادہ تر جو ہے وہ کال آپ کے ایگزام میں آئیں گے، چاہے وہ محمد حسین آزاد کا ہو، چاہے وہ نشیر الدین ہاشمی کا ہو، یا پھر اس کے علاوہ مسعود حسین خاں کا ہو۔ بہت سارے ایسے ماہرین لسانیات ہیں جنہوں نے اردو زبان کے آغاز سے جو ہے وہ اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس میں جو سب سے خاص ہے وہ ہے مسعود حسین خاں کا، اور ان کی ایک کتاب ہے بہت مشہور ہے، 1948 میں جو وہ شائع ہوئی، جس کا نام تھا مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے اس کتاب کا نام ہے، اور اس کو جو ڈیڈیکیٹ کیا ہے مسعود حسین خان نے، وہ کیا ہے، آل احمد سرور کو۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ لوگ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ایگزام میں، اس سے جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ آپ لوگ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں بلیک پین سے۔ تو چلیے پھر اس نظریے پہ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی ڈال لیتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو پی ڈی ایف آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی ہمارے ٹیلی گرام پہ، یا پھر آپ لوگ ہمارے اس نمبر پہ بھی جو ہے وہ رابطہ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مینس کی جو ہے وہ پریپریشن شروع ہو گئی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ بیچ میں انرول کر سکتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اپنے سوال کو اور اس کے جواب کو۔ تو جواب ہے ہمارے پاس، اردو زبان کے آغاز کے متعلق مسعود حسین خاں کا نظریہ نہایت علمی اور تحقیقی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اردو زبان کے ارتقاء اور ابتدا پر تحقیق کرنے والے ممتاز ماہر لسانیات ہیں، محقق اور نقاد تھے۔ ان کا نظریہ اردو زبان کے فطری ارتقاء پر مبنی ہے، جو اس محض لشکری یا مصنوعی زبان قرار دینے کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے تھوڑی سی تمہید باندھی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ان کے نظریے پہ روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ ایگزام میں ورڈ کی یا الفاظ کی جو ہے وہ لمٹ رکھی گئی ہے، تو اس لیے ہم لوگ صرف اور صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھیں گے، کوئی آلتو فالتو چیزیں نہیں ایڈ کریں گے۔ تو ہیڈنگ ہے مسعود حسین خاں کا نظریہ۔ تو مسعود حسین خاں کے نزدیک اردو زبان کا آغاز کوئی اچانک یا وقتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک طویل لسانی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق اردو کی بنیاد ہند آریائی زبانوں میں ہے، اور ہند آریائی جو ہے وہ دنیا کے 8 خاندانوں میں جو ہے وہ سب سے بڑا خاندان ہے، جس میں ہمارے پاس ہند آریائی زبان آ سکتا ہے، یا ہم لوگ اسے ہند یوروپی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی باتیں جو ہے وہ درست ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاندان اور ہے جسے ہم لوگ سامی خاندان کہتے ہیں، جس میں عربی اور فارسی کے بارے میں دیا گیا ہے، تو آپ لوگ اسے بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، زبانوں میں ہے، اور یہ زبان شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی بولیوں، خصوصاً کھڑی بولی کے ارتقاء سے وجود میں آئی، کیونکہ کھڑی بولی کو ہی ہم لوگ ہندوستانی زبان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اہم نکات یا کہہ سکتے ہیں اہم پوائنٹ، اس کے بعد فطری ارتقاء۔ فطری کا مطلب ہوتا ہے نیچرل پروسیس۔ تو مسعود حسین خاں کے آغاز کو ایک قدرتی اور تجربی لسانی عمل مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اردو کا آغاز نہ تو کسی فوجی چھاونی میں ہوا، اور نہ ہی صرف فارسی و عربی کے اثرات سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ عوام بول چال سے ترقی کرتے ہوئے ایک باقاعدہ زبان بنی۔ اور اسی لیے مسعود حسین خان نے اردو کی جائے پیدائش کہاں بتایا ہے، نواح دہلی بتایا ہے۔ تو آپ لوگ اس قول کو بھی جو ہے وہ
ایڈ کر سکتے ہیں۔ نوائے دہلی کا مطلب ہوتا ہے نوائے دہلی کے ارد گرد کا حصہ یا دلی کے آس پاس کا حصہ، جسے ہم لوگ صحیح زبان میں دلی NCR کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کھڑی بولی کی بنیاد۔ ان کا ماننا ہے کہ اردو کا ماخذ کھڑی بولی ہے جو دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اسی کھڑی بولی نے فارسی، عربی، ترکی اور مقامی زبانوں کے میل سے ایک نئی صورت اختیار کی جو بعد میں اردو کہلائی۔ اور اردو جو لفظ ہے وہ کس زبان کا ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر۔ یہ کہہ سکتے ہیں لشکری زبان۔ آگے دیکھتے ہیں اردو نام اور اس کا ارتقاء۔ اگرچہ بعد میں اردو کو لشکری زبان کہا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگرچہ بعد میں اردو کو لشکری زبان کہا گیا ہے، مسعود حسین خان نے اس اصطلاح کو علامتی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق اردو کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے تحت بنائی گئی زبان نہیں تھی، بلکہ ایک سماجی و ثقافتی میل جول کے نتیجے میں ابھری ہے۔ یہ قول یا نظریہ بہت مشہور ہے ان کا بھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی زبان جب لٹریچر کا روپ لے لیتی ہے یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو لکھا جاتا ہے تو اسے ہم لوگ ادبی روپ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ادبی آغاز۔ مسعود حسین خان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اردو کا ادبی آغاز جنوبی ہند یعنی کہ دکن میں، خاص طور پہ دکن میں ہوا ہے، لیکن اس کے لسانی بنیاد شمالی ہند میں موجود ہے، یعنی کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ شمالی ہند میں رکھی گئی ہے اور جو اس کا آغاز ہے وہ ساؤتھ میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ جنوبی ہند میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کا کنکلوژن نکال کے رکھیں گے، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نتیجہ یا نشکرش بھی ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں نتیجہ ہے مسعود حسین خان کا نظریہ اردو زبان کو ایک قدرتی، تجربی اور عوامی زبان کے طور پر پیش کرتا ہے جو صدیوں کی لسانی میل جول کا نتیجہ ہے۔ ان کے خیال میں اردو کوئی مصنوعی یا محض لشکری زبان نہیں، بلکہ ایک زندہ، متحرک اور فطری لسانی مظہر ہے جو آج بھی ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ اسے پیراگراف بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسے ہیڈنگ وائز بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ ہیڈنگ آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ ایگزام میں جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ تو آج کے سیشن میں ایک چھوٹا سا سوال تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس سوال کا جواب چاہتے ہیں، اور بیچ سے جڑنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ پہلے واٹس ایپ کریں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی، شکریہ۔